अस्सलाम वालेकुम जी। सोरा बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। नाज़रीन, जिस बात का डर था, जिस बात का खौफ था, और वो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर रियलिटी में बदलती हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान पर दुश्मन हमलावर है, बड़ा खौफनाक तरीके से हमलावर है, और हम पता नहीं हमारी पॉलिसी क्या है, या हम कैसे इस सारे ये जो अब एक नासूर सर उठा रहा है, इसको हम कैसे कुचलेंगे। यानी जो बलूचिस्तान के अंदर हुआ है, अक्ल दंग रह गई है। ये रूह कांप उठी है, यकीन माने। यानी लानत तो ऐसी शरपसंदी पर, किसी भी तरह की शरपसंदी पर, लोगों की जिंदगियां छीनने वालों पर लानत हो, लोगों को डराने वालों पर, धमकाने वालों पर लानत हो। और पाकिस्तान यानी बार बार नाज़रीन रोजाना की बुनियाद पर ये कुर्बानियां दे रहा है। ये बीबीसी की खबर मैं आपके सामने रखता हूं। योब में पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 9 मुसाफिरों को मार दिया गया है। बसों से उतारकर करीबी नाले में ले जाया गया और वहां पर गोलियां मारी गई हैं। बसों से उतारकर करीबी नाले में ले जाकर ये 9 मुसाफिर थे और ये पंजाबी थे, तो अंदाजा लगाएं कि इन्हें मारा। अब ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि बलूचिस्तान की जिला योब में नामालूम मुसल्लह अफराद ने पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 9 मुसाफिरों को बसों से उतारकर कत्ल कर दिया है। हुकाम के मुताबिक इन मुसाफिरों को बलूचिस्तान से पंजाब जाने वाली 2 मुसाफिर बसों से उतारा गया, और यह वाकया जुमेरात की शाम जनाब सेराडकाई नामी, माफ कीजिएगा अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत है, इलाके में कोयटा को डेरा गाजी खान से मिलाने वाली कौमी शाहराह पर पेश आया, जहां पर मुसल्लह अफराद ने नाकाबंदी कर रखी थी। तो ये शरपसंद मौजूद थे, इन्होंने नाकाबंदी कर रखी थी और 2 बसों को रोका है। असिस्टेंट कमिश्नर योब नवीद आलम ने बीबीसी उर्दू के मोहम्मद काजिम से बात करते हुए बताया कि 9 मुसाफिरों की हलाकत की न सिर्फ बल्कि तस्दीक किया उन्होंने, और बताया कि हलाक शुदगान की लाशों को पंजाब के हुकाम के हवाले कर दिया गया है और उन्हें उनके आबाई इलाकों में भेजा जा रहा है। उनका कहना था कि मुसल्लह अफराद ने एक बस से 2 जबकि दूसरी से 7 मुसाफिरों को उतारा और करीबी नाले में ले जाकर उन्हें गोलियां मार दी। ये सूबों के दरमियान डिफरेंसेस बाकायदा से बीज ना सिर्फ बोया जा रहा है बल्कि जहर घोला जा रहा है, और एक मौत का नंगा नाच है जो कि खेला जा रहा है। उसके बाद जनाब नवीद आलम ने सोशल मीडिया पर वायरल उनकी वीडियोस की भी तस्दीक की है, जिनमें मज़कूरा बसों से एक मुसाफिर ये बता रहा है कि मुसल्लह अफराद ने बस में सवार होकर शनाख्ती कार्ड देखे हैं। इसी तरह की कार्रवाई जब जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई थी तो शनाख्ती कार्ड देखे गए थे, और हमारी ही एक सूबे, हमारी एक फेडरेटिंग यूनिट वहां पर एक दूसरी फेडरेटिंग दूसरे सूबे के लोगों को शनाख्ती कार्ड देकर उनके पंजाबी होने पर ये सब कुछ किया जा रहा है। ये खौफनाक है नाज़रीन, और ये इंडिया कर रहा है, ये बैनुल अक़वामी इंटेलिजेंस एजेंसीज करवा रही हैं। ये फितना अल ख्वारिज या फितनतुल हिंदुस्तान, जिसे हमने मुख्तलिफ नाम दे दिए, ये इंडिया करवा रहा है। इसके पीछे इंडिया है और वो एक दहशतगर्दी को आगे लेकर जा रहा है। लेकिन नाज़रीन 2-3 सवाल थे जो ध्यान में आते हैं। हमारे डीजीआईएसपीआर साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो 1 घंटा डीजीआईएसपीआर साहब ने तमाम तर सबूत सामने रखे कि ये सारे जो अटैक्स हो रहे हैं ये इंडिया के वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल थॉट आउट, पैसे पहुंचाते हैं, एक्सप्लोजिव पहुंचाते हैं, और उसके बाद इंडिया आकर यहां पर अटैक करवाता है, यहां पर कार्रवाई करवाता है। यानी तमाम तर सबूत मौजूद है। और दूसरी तरफ हम बिलावल भुट्टो जरदारी का अल जजीरा पर जाकर इंटरव्यू देखें, हम बिलावल भुट्टो का अगर इंडिया के जो करण थापर को जो उसने इंटरव्यू दिया है वो अगर आप उठाकर देखें, बिलावल उसके सामने भीख मांग रहा है। यानी एक तरफ हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि इंडिया करवा रहा है, इंडिया की एजेंसीज करवा रही हैं, और ये बड़ी खौफनाक किस्म की कार्रवाई है जो सूबों के लोगों को, यानी सूबों की आइडेंटिटी की बुनियाद पर, एक सूबे की आइडेंटिटी की बुनियाद के ऊपर, शक्ल की बुनियाद पर, आपकी जुबान की बुनियाद के ऊपर आपको मारा जा रहा है। तो ये जिस तरीके से, और एक वेल कोऑर्डिनेटेड, और ये बड़ा बड़ा सीरियस किस्म का अटैक है, जहां पर नाकाबंदी करके वो खड़े हैं, वहां पर मौजूद है, और फिर शनाख्त देख रहे हैं। यानी इतना टाइम उनके पास मौजूद है कि वो आपको कह रहे हैं कि आईडी कार्ड निकालें फिर देखें। तो इसका मतलब यह है कि ये अच्छा खासा टाइम लगा है, अच्छा खासा टाइम लगा है पूरी बस को रोककर आप लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक करें। इतना टाइम, इतनी देर तक उनका मुसल्ला रहना, और फिर नीचे ले जाकर नाले में उनकी फैमिलीज घरों में इंतजार करें, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी का बैनुल अक़वामी तौर पर जाकर भीख मांगना कि इंडिया हमारे साथ बातचीत करे, उनके सामने एड़ियां रगड़ना, उनके सामने इंतहाई सबमिसिव रवैया बिलावल भुट्टो जरदारी का। समझ से बाहर है कि बिलावल देखिए क्या खुद से कह रहे हैं या बिलावल साहब की जो सीवी पर दस्तखत करते हैं वो बिलावल साहब से करवा रहे हैं, मतलब जो भी करवा रहा है समझ से बाहर है, क्लैरिटी नहीं है, पॉलिसी नहीं है। डीजीआईएसपीआर साहब जो सबूत पेश करते हैं, हम सब, ये बैनुल अक़वामी मीडिया भी उनके ऊपर जाकर कन्विंस हो जाता है। एक सवाल नाज़रीन बातों का ये भी ज़हन में आता है कि आखिर क्या वजह है कि हम इंडिया के अंदर स्ट्राइक नहीं कर सकते। हम ऐसे दहशतगर्द जो इंडिया से ऑपरेट करवा रहे हैं, हम उनके अंदर विद इन इंडिया वहां पर नहीं पहुंच सकते। पहलगाम हुआ, एक जाली वाकया था, 2 नंबर किस्म का वाकया था, और 2 नंबर किस्म के अभी तक इंडिया के पास वो पहलगाम किसने करवाया, कहां से आए, कोई पता नहीं। 2 न्यूक्लियर स्टेट सामने आ गई थी, और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर की बाकायदा से खिलाफ वर्जी इंडिया ने की। हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों अपनी सॉवरेनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, हम इंडिया के अंदर जो टेररिस्ट हब मौजूद हैं, ये जो ट्रेन कर रहे हैं, जो लोगों को भेज रहे हैं, बल्कि जो कुलभूषण यादव ईरान के रास्ते बलूचिस्तान से पाकिस्तान के अंदर भेजा गया था,
تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن یہ جو آفریت ہے، یہ جو ناسور ہے، یہ جو ناگ ہے، یہ اپنا پھن پھیلائے بیٹھا ہوا ہے، اس نے سر اٹھایا ہوا ہے، اور ہماری چونکہ ترجیح عمران خان کے بچے پاکستان میں نہ آئے، ہماری ترجیح عمران خان تحریک نہ شروع کرے۔ اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا منیف فاروق صاحب کی خبر آئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پنڈی میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگر عمران خان نے تحریک شروع کی تو اس پہلے سے زیادہ خطرناک طریقے سے اور خوفناک طریقے سے نپٹایا جائے گا۔ خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں۔ جو ناگ ہے اس نے سر اٹھایا ہوا ہے، پاکستان کے اندر کیا حالات بنے ہوئے ہیں، یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ اور پھر جو باجوڑ کے اندر ہوا، جو خانزیب، حالانکہ وہ شخص امن کی بات چیت کر رہا تھا، بلکہ اس کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ ہے، میں وہ اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بندہ امن کی بات چیت کر رہا تھا لیکن اسے بھی وہاں پر مار دیا۔ یہ فیصل بڑائی صاحب کی اسٹیٹمنٹ، یہ بڑی امپورٹنٹ اور اہم ترین ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ پشاور سے 25 کلومیٹر دور باجوڑ میں ایک عرصے سے رات کو مسلح گروہوں کی رٹ ہوتی ہے۔ اب یہ فیصل وڑائچ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر مسلح افراد کی رٹ ہوتی ہے، ریاست کی رٹ راتوں کو ختم ہو جاتی ہے، لیکن سنا تھا کہ دن میں اسٹیٹ کی رٹ ہوتی ہے۔ لیکن مولانا خانزیب، امن کی بات کرنے والے انسان کو دن دہاڑے قتل کیا گیا ہے، اور قاتل کھلے عام موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے ہیں۔ اتنا پیارا انسان جو عالم دین بھی تھا اور علماء جناب، اور پھر لکھ رہے ہیں کہ ایسے انسان کا نقصان پورے ملک کا نقصان ہے، کیا کوئی قاتلوں کو پکڑے گا؟ تو جو خانزیب کو شہید کرنے والے ہیں، موٹر سائیکلوں پر آئے، مار کر دندناتے ہوئے غائب ہو گئے، کوئی پتہ نہیں چلا۔ بلوچستان کے اندر ناکہ لگ رہا ہے، بسوں سے اتارا جا رہا ہے، پنجابیوں کو وہاں پر مارا جا رہا ہے، شناختی کارڈ دیکھ کر، آپ کی زبان دیکھ کر، آپ کی شکل دیکھ کر آپ کو مارا جا رہا ہے۔ اور یہ ہماری شاید ترجیحات میں نہیں ہے، یہ کم از کم کلیئرٹی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کوئی پالیسی موجود نہیں ہے۔ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ یہ کچھ اور خبریں ہیں۔ یہ جناب علینا شگری صاحبہ ہیں، خواجہ آصف صاحب نے انہیں لائیو پروگرام میں یہ چیلنج کیا کہ آپ جیل میں جائیں، عمران خان کی سولتیں دیکھ کر آئیں۔ اب یہ بڑی پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، دلیر ہیں، بہادر ہیں، غیرت مند پاکستان کی، یعنی اس وقت جو اصول کے اوپر چند صحافی کھڑے ہیں ان میں علینا شگری صاحبہ کے بھی نام شامل ہوتا ہے۔ بہادری کے ساتھ کھڑی ہیں، کھل کر کھڑی ہیں، ایک ہائیلی کوالیفائڈ پاکستان کی جرنلسٹ، انتہائی ڈیسنٹ، اور یہ کسی بھی طرح کا پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہوتی، کوئی بیانیاں بنانے پر یقین نہیں رکھتی، بلکہ ایک بڑی کلیئر صاف ستھری جرنلزم آئین کے مطابق یا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کرتی ہیں۔ یہ پھر اٹھی اور چلی گئی اڈیالہ جیل، اور اجازت بھی لی، پھر لسٹ کے اندر نام بھی لکھوایا، لیکن اس کے بعد لکھتے ہیں کہ میں نے اڈیالہ جیل جانے سے پہلے خواجہ آصف سے بات کی، یعنی ڈیفنس منسٹر سے بات چیت کی، اور انہیں بتایا کہ آپ کے کہنے پر میں عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جا رہی ہوں، تمام قانونی ضابطے پورے کیے اور لسٹ میں میرا نام بھی شامل تھا۔ خواجہ آصف کی یقین دہانی کے باوجود عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر شورٹی دے رہا ہے، تمام تر لیگل پروسیس، قانونی پروسیس جو ہو سکتا ہے موجود ہے، لیکن پرومیننٹ پاکستانی جرنلسٹ کو اڈیالہ جیل نہیں جانے دیا جا رہا۔ لگ بھگ 2 سال ہو گئے عمران احمد خان نیازی کو، اور کوئی بھی صحافی عمران خان کو وزٹ نہیں کر سکا، کوئی بھی انڈیپینڈنٹ صحافیوں کی ٹیم وہاں پر گئی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی نے رولا ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آج یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے جناب، میڈیا کو تقریباً 100 ارب روپے کی ادائیاں کر دی گئی، 100 ارب روپے، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ اشتہارات کی جو قیمت ہے اور بڑھائی جائے گی، مزید پیسے دیے جائیں۔ اب 100 ارب روپے میڈیا کو دیے جا رہے ہیں، لیکن جو میڈیا کے اندر جرنلسٹ ہے، رپورٹر ہے، جو میڈیا کے اندر تنخواہ دار نوجوان موجود ہے جو کام کر رہے ہیں، ان کی تنخواہیں 3-3 4-4 ماہ سے پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن نہیں دے رہا۔ یعنی اوپر تو یہ سارے ڈکار مار رہے ہیں، ان کی گاڑیاں، ان کے ٹھیلے، ان کے ششکے، ان کے کھانے، ان کی آنیاں جانیاں آپ دیکھیں تو وہ کوئی الگ ہی کہانی ہے، لیکن جو میڈیا کا ورکر ہے، اصل جرنلسٹ ہے، اصل صحافی ہے، رپورٹر ہے، انہیں پیسے نہیں مل رہے۔ تو پاکستان کا جو مڈل کلاس ہے، یہ لوور مڈل کلاس ہے، وہ کہیں پر بھی پچھ رہی ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ دیکھیں جی آپ، یہ ڈی سی اسلام آباد نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ اوپر لکھ رہے ہیں کہ باورلے سینٹر بلو ایریا کے باہر۔ اب یہ صرف تصویر کو دیکھیں، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، بیفور لکھا ہوا ہے اوپر اور نیچے لکھا ہوا ہے آفٹر۔ یہ خاتون کھڑی ہے، خاتون کا ٹھیلا تھا، ڈی سی اسلام آباد نے کمال بہادری جرت کے ساتھ جا کر اس خاتون کے ٹھیلے کو اکھاڑ کر باورلے سینٹر سے پھینک دیا۔ اس کے بعد ڈی سی صاحب نے تصویر بنا کر جاری کی، بیفور اینڈ آفٹر، جانی بیفور اینڈ آفٹر دیکھو، اب میں نے ریٹ قائم کر دیا، میں ڈی سی اسلام آباد ہوں، آئی اسٹیبلشڈ مائی ریٹ ان اسلام آباد۔ اب یہ خاتون کی جو ہے ٹھیلا ہے، اس پر کیا تھا؟ اس پر یہ غبارے ہیں، یہ غبارے دیکھیں، یہ غبارے ہیں جناب، یہ کوئی 2-3 ہزار روپے کا برتھ ڈے کا سامان ہے، سالگرہ کا سامان ہے، پٹاخے شاخے اور سالگرہ کی ٹوپیاں ہیں۔ ہمارے ڈی سی صاحب نے، ہمارے بڑے پرومیننٹ بیوروکریٹ نے اسے اکھاڑ کر پھینکا ہے، اور اس کے بعد تصویر لگائی ہے کہ بیفور اینڈ آفٹر جی ہم نے کر دیا ہے، ہم نے اکھاڑ کر پھینکا ہے۔ دس از ہاؤ پاکستان میں جو ایک خاص قسم کی کے لوگ ہیں یا کمیونٹی ہے یا جو کلاس ہے، اسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ معاملات کو چلایا جا رہا ہے۔
پھر ناظرین ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے یہ خواجہ عزیز صاحب کی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بچوں کے حوالے سے جو بھی بات چیت کی جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ کے بیان کے ساتھ بہرحال وہ اتفاق نہیں کرتے۔ پھر ناظرین ایک اور خبر ہے کہ یہ آصف بشیر صاحب نے یہ خبر دی، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیرینا انڈر پاس 40 دن میں بنایا گیا تھا اور اس کا فوری طور پر یعنی آدھا انڈر پاس بنا ہوا تھا، اس کا افتتاح کر دیا گیا تھا، اس کی وجہ سے ڈپلومیٹک انکلیو میں 4 فٹ پانی کھڑا ہو گیا ہے، اس کا نالا کہیں دبا دیا گیا، یعنی وہاں پر انہوں نے انڈر پاس قائم کیا لیکن نالا کہیں غائب ہو گیا، نالا اٹھا لیا، نالا بلی کھا گئی، جس کی وجہ سے 5 ممالک کے سفارت خانے ڈوبے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم کو بھی شکایت کیا ہے کہ پچھلے 5 دنوں سے کشمیر ہائی وے بند کر کے نالا ڈھونڈا جا رہا ہے، مگر نالا نہیں مل رہا۔ یہ اسلام آباد کا سینٹر میں مین ریڈ زون میں ڈپلومیٹک انکلیو کا یہ انہوں نے حال کر چھوڑا ہے کہ کنسٹرکشن ہی کنسٹرکشن، تعمیرات ہی تعمیرات، بس کنکریٹ بنا دیں، چونکہ اس کے اندر پیسہ ہے، اس کے اندر دھمڑی ہے، اس کے اندر مال ہے، اور اس کے اندر ظاہر ہے ایک فائنینشیل انپٹ شامل ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ ناظرین ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اور یہ ہونا تھا، اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ یوٹیوب چینلز کی بندش کا معاملہ، سیشن عدالت نے 27 میں سے 2 یوٹیوب چینلز بند کرنے کا حکم معطل کر دیا۔ ابھی میں سن رہا تھا میرے خیال میں اور بھی یوٹیوب چینلز ہیں جنہیں بند کرنے کا جو حکم نامہ تھا معطل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اب باقاعدہ سے پہلے ایک طرف سے فیصلہ لیا گیا، یوٹیوب کو لکھا گیا، یوٹیوب کی ای میل بھی آ گئی، لیکن دوسری طرف سے عدالتوں سے فیصلے ہونا شروع ہوئے، نہیں یہ ہم فیصلے واپس لے رہے ہیں۔ خیال رکھیے کہ اپڈیٹ کریں گے، ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ اللہ حافظ۔